بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک بہت پیاری اور گہری سورہ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ ابتدا میں اس کی تلاوت پیش کی جائے گی اور پھر انشاءاللہ اس کا مختصر ترجمہ اور پیغام عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہمارے دلوں میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ اب عرض ہے، ان مبارک آیات کا سادہ اور مختصر مفہوم کیا جائے تاکہ ہم اس پیغام کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اپنے دلوں میں اتر سکیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا؟ اور اس نے ان پر جھون کے جھون پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسا رہے تھے، پھر انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اب اگر اجازت ہو تو اس واقعہ کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہونے والی تھی۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف صرف ایک عمارت نہ تھا بلکہ ایمان کا مرکز اور دلوں کا سہارا تھا، مگر یمن کا بادشاہ ابرہہ اس عظمت کو برداشت نہ کر سکا۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ کعبہ کو مٹا دیا جائے۔ چنانچہ وہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ روانہ ہوا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس دور میں ہاتھی طاقت اور جلال کی علامت تھے، مگر انسان اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ اصل قوت کس کے اختیار میں ہے۔ جب یہ لشکر بیت اللہ کی جانب بڑھا تو نہ کوئی بڑی فوج سامنے آئی نہ کوئی جنگ ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا اظہار فرمایا کہ عقل حیران رہ جائے۔ آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے کے جھنڈ آئے جو اللہ کے حکم کے تابع تھے۔ ان کے پاس پکی ہوئی مٹی کے چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ انہوں نے وہ کنکر برسائے اور وہی عظیم لشکر چند لمحوں میں کھئے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گیا۔ سبحان اللہ، یہ تھا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک گہری نصیحت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی طاقت سے اور نہ کسی لشکر سے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، تو پھر ہمیں کس بات کا خوف ہو جبکہ ہمارا سہارا خود رب الکائنات ہو۔ سورۃ الفل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کو مٹانے والی ہر تدبیر بالآخر ناکام ہو جاتی ہے، اور ناحق چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو آخر کار مٹ کر رہتا ہے۔ تو آئیے اپنے دلوں میں یقین کو تازہ کریں اور نہایت عجزی کے ساتھ یہ اقرار کریں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں کسی سے کوئی خوف نہیں رہتا۔